अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत नंबर 122 सूरह हूद। वंतज़िरु इन्ना मुंतज़िरून। तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ, हम अपने तरीके पर काम किए जाते हैं, तुम भी इंतजार करो, हम भी मुंतजिर हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है और सारा मामला इसी की तरफ रजू किया जाता है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फअबुदूहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। सब अल्लाह के, आसमानों और जमीन में जो कुछ छुपा है सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है और सारा मामला इसी की तरफ रजू किया जाता है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसकी बंदगी करें और इसी पर भरोसा रखें। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा रब इससे बेखबर नहीं है। तो यहाँ पे सूरत का इख्तिताम हो गया। अगली सूरत है सूरह यूसुफ। ये भी मक्का के जो आखिरी 4 साल हैं उनके अंदर उस टाइम पीरियड में नाजिल हुई है और वो काफी सख्ती का दौर था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान साथियों के लिए। अब इस सूरत का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि क्योंकि मुशरिकीन जो है, मुशरिकीन मक्का, वो मदीना आते जाते थे और मदीना में यहूद आबाद थे। हम मदनी सूरतों के जब कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था तो हमने उसको डिस्कस भी किया था। तो क्या है, ये लोग आपस में इनके राब्ते थे। अब खबर तो फैली भी थी कि अरब में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है, तो ये क्योंकि वो यहूद अहले शरीयत से, तो उनसे पूछते थे कि क्या ऐसा मुमकिन है, इस तरह से हो सकता है। तो वो इनको ना मुख्तलिफ आगे से ना रिस्पॉन्सेस किया करते थे। अब कई दफा ऐसा होता था कि वो कुछ सवालात करते थे कि अपने नबी से ये पूछ के बताओ, ये पूछ के बताओ, अगर उसने ये मतलब उससे ये जज करना चाहते थे कि वाकई तुम्हारा नबी सच्चा है या नहीं है। तो बाज कुफारे मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए और यहूदियों के ही इशारे पर आपसे सवाल किया कि बनी इसराइल मिस्र कैसे पहुंचे। उनका देश, असली देश तो फलस्तीन था, तो वो मिस्र कैसे पहुंचे जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको निकाला था। तो अब क्योंकि अरब जो है ना, उनके पास बाकी अकवाम के तो किस्से मौजूद थे, ये जिनका जिक्र अभी गुजरा है, लेकिन वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते थे, या ये नहीं जानते थे कि बनी इसराइल की तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री से वो वाकिफ नहीं थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वाकिफ नहीं थे। अब ये सवाल पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सवाल रखेंगे तो वो टाल मटोल से काम लेंगे और कहेंगे कि मैं बाद में जवाब दूंगा, तो इससे क्या होगा कि उनका भरम खुल जाएगा। लेकिन अब उनको मुंह की खानी पड़ी खुद। तो अल्लाह ताला ने ये किया कि पूरे का पूरा किस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर, यानी कि पूरी सूरत जो है वो नाजिल कर दी और पूरे का पूरा वाकया आपकी जुबान मुबारक से जारी हो गया। अब इस किस्से के दो अहम मकासद हैं। पहली बात तो ये माइंड में रखिए कि वैसे तो हम देख रहे हैं कि अंबाउ रसूल या कससुल अंबिया में जो जो किस्से चल रहे हैं वो रैंडमली आ रहे हैं बीच में, और कोई किस्सा भी किसी जगह पे कंप्लीट नहीं है। लेकिन सूरह यूसुफ का जिक्र कुरान में इस जगह पे जो सूरह यूसुफ में हुआ है उसमें उनका, उनकी जिंदगी का पूरा किस्सा सुनाया गया एक ही गो में। और जितने भी वाकयात हैं वो तरतीब के साथ हैं, जमानी तरतीब के साथ हैं। अब ये जो किस्सा है इसके दो मकासद हैं। एक तो ये कि नबूवत का सबूत मांगा उन्होंने कि वाकई इनको पता है या नहीं पता, और वो तो उनको मिल गया, तो इनको अपना सबूत लेके वो रह गए। दूसरा ये कि सरदाराने कुरैश के दरमियान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदाराने कुरैश के दरमियान में जो मामला चल रहा था, उस मामले को इस किस्से के साथ रिलेट कर दिया गया। इनकी बिल्कुल हम पढ़ेंगे भी तो ये रिलेट होता है, यानी इस किस्से को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को उस मामले के साथ जो कुरैश का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था उसके ऊपर चिपका दिया गया, और वो पूरे का पूरा फिट बैठता था। जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर किस तरह से प्रॉब्लम्स आई और उन्हीं प्रॉब्लम्स के फेज में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। यानी जब ये सूरत यूसुफ नाजिल हुई है तो उसके तकरीबन 1.5 साल के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया कि कुरैश वालों ने हजरत यूसुफ के भाइयों की तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की और मजबूरन उनको जान बचा के निकलना पड़ा मक्के से। फिर कुछ थोड़ा ही अरसे का टाइम गुजरा था, जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उरूज दिया और पावर में ले आए वो मिस्र के अंदर, इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उरूज दिया और मक्का फतह हो गया। और यही सरदाराने कुरैश बिरादराने यूसुफ की तरह उनके सामने सर झुका के खड़े थे। इस तरह वहां पे हकीकत खुली थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए और भाई सामने खड़े हैं, लेकिन पता नहीं था, जब हकीकत खुली तो सर झुका दी उन्होंने। यहाँ पे भी यही बात थी कि जब मक्का फतह हो गया तो सरदाराने कुरैश भी सर झुकाए खड़े थे। और फिर हजरत यूसुफ ने उस टाइम पे क्या कहा था
کہ मैंने तुम्हें माफ किया, आज तुम पे कोई वो नहीं है, सजा नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है। तो सरदाराने कुरैश को भी रसूल अल्लाह ने यही कहा कि आज मैं भी तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम्हें माफ किया। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा एक एक एंगल से और ये देख लेते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का आबाई वतन फलस्तीन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं और वो फलस्तीन में ही रहते थे, लेकिन अपने भाइयों की साजिश कुछ ऐसी हुई जिसको अभी हम पढ़ेंगे, तो करते करते ये मिस्र पहुंच गए। उस टाइम में मिस्र में जो रूलिंग पार्टी थी ना, उसका ताल्लुक मिस्र से नहीं था, बल्कि वो अरब लोग थे, बाहर से गए हुए थे। उनको हेक्सॉस किंग्स या फिर चरवाहे बादशाह कहा जाता था। अब कुछ टाइम तो इसी तरह से गुजरता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ 100 सालों के बाद, इतना जल्दी भी नहीं, कि जो नेटिव आबादी थी उसने उसने बगावत की कि हम पे बाहर वाले हुक्मरान क्यों हुकूमत करें, हम खुद क्यों ना अपने इलाके पर हुकूमत करें। तो फिर क्या हुआ, वो जो फराइना थे ना, फिर वो हुकूमत में आए। फिर जब वो हुकूमत में आए तो बनी इसराइल को यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए हैं और वहां पे क्योंकि वो बादशाह बन गए, तो उन्होंने फलस्तीन से अपने सारे भाइयों को बुला लिया और अपने वालिदैन को भी बुला लिया। तो ये फिर जाके मिस्र में आबाद हो गए और वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा यानी फले फूले, बहुत ज्यादा नशोनुमा हुई इनकी। इनको बहुत ज्यादा हाई रैंक्स के ऊपर रखा जाता था, लोगों के दरमियान बहुत इज्जत थी इनकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से। लेकिन करते करते इनकी कंडीशन, जब वो फिरौन आ गए हुकूमत में, तो इनको फिर गुलाम बना दिया गया। इनके साथ खास किस्म की नफरत का सलूक किया जाने लगा। तो फिर इस तरह से फिर बहुत टाइम गुजरा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आए हैं इसी कौम के ऊपर। फिर उस वक्त ये क्योंकि मिस्र में रह रहे थे, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से इनको निजात दिलाकर वापस अपने वतन की तरफ लेकर गए। तो वो वाली स्टोरी तो हमें पता है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आज हम उससे पहले वाली स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयत हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। हमने इसे नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी जुबान में, ताकि तुम इसको अच्छी तरह समझ सको। क्योंकि कुरान में अरबी जुबान में इतनी वुसअत है, इतनी डेप्थ है उसके अंदर, कि वही एक जुबान इस इतनी बड़ी किताब का के बोझ का हक अदा कर सकती थी, उसको उठा सकती थी, सहार सकती थी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हादल कुरान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान में इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराया में ये वाकयात और हकायक तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद है, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। एक चीज और जो मैं बतानी भूल गई हूँ कि ये ना स्टोरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स की तरफ मैं इशारा करूंगी, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो बेहतर है। कि पहला हिस्सा आपने क्या करना है, मैं नाम भी बताऊंगी और नंबर भी बताऊंगी। तो पहला हिस्सा क्या है, हजरत यूसुफ का ख्वाब। ठीक है, इस तरह जितने जितने हिस्से आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, आप नोट कीजिएगा। फिर आखिर में हम इस सूरत की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और एक एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने जाता है फिर उसके बाद। तो क्या है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब सुना रहे हैं अपने वालिद मोहतरम को। ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद है और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में इसके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और ऐसा ही होगा कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा, यानी तुझे नबूवत देगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा। तावीलुल अहदीस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ख्वाबों की ताबीर किया जाता है। इसका मतलब कि ख्वाबों की ताबीर का इल्म नहीं है, सिर्फ ये मतलब नहीं है, ये मतलब भी है। लेकिन इसके साथ ये है कि मामला फहमी और हकीकत तक पहुंचने का इल्म भी अल्लाह ताला ने सिखाना है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत को उसी तरह पूरा करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है।
ابراہیم اور اسحاق کا ذکر کیوں آیا علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، تو حضرت یوسف حضرت اسحاق کے پھر پوتے ہیں، تو ان کا ذکر آیا، تو ان نبوت کی بات کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ 11 ستاروں کا ذکر کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور ماں اور باپ کا ذکر ہے چاند اور سورج کے اس کے اندر سمبلز کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ کیونکہ خوابوں کی بات ہے تو خواب ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہماری زندگی میں بھی، ایک اہم جزو ہے۔ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک طرح کے خواب وہ ہیں، پہلی طرح کے جو سچے خواب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے ان کے اندر۔ پھر ایک طرح کے خواب ہوتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، ڈرانے والے خواب۔ ایک طرح کے خواب ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہی خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم خواب دیکھیں تو اس کو، اگر تو وہ برا خواب ہے تو اس کو بالکل بھی شیئر نہ کریں، لیکن اگر وہ اچھا خواب بھی ہے تو اس کو وہیں شیئر کریں جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ کوئی حسد نہیں ہو سکتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز زندگی میں ہونے والی ہے نا تو اس کو اس وقت تک شیئر کریں ہی نہ جب تک کہ وہ پوری طرح ہو نہیں جاتی، ورنہ وہ کام اٹک جاتا ہے۔ پھر خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ بھی ہیں، اور خواب جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں کافی نظر آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے نبی ہیں حضرت یوسف کے والد، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے بھائیوں سے محتاط رہنے کو کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اگر معلوم ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو کہ وہ کس نیچر کے ہیں، باقی ہمیں بھی اگر معلوم ہو کہ خاندان میں یا ہمارے دوستوں کے حلقہ احباب میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو حاسد ہو سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، حکمت سے بتائیں کہ ان کے بارے میں کہ ان سے کیئرفل رہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، بڑوں کو کیونکہ سمجھ ہوتی ہے وہ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، تو یہ پھر ہمیں بتانا چاہیے۔ اب کیوں ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے خلاف؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی میں سے حضرت یوسف ہیں اور ان کے بھائی ہیں بنیامین، اور باقی جو بھائی ہیں 9 وہ دوسری بیوی سے ہیں، تو مے بی یہ والی سچویشن ہے کہ وہ سوتیلے ہیں اس وجہ سے، اور یہ بھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے ان 2 بیٹوں میں یوسف اور بنیامین سے، اور سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون سے پوچھنے والے؟ جنہوں نے بات کی تھی قریش مکہ نے۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی کون؟ بنیامین، یہ دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ یعنی حسد کی وجہ سے اس طرح کی باتیں بھی منہ سے نکل رہی ہیں اپنے والد کے لیے۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تم پر ہو جائے۔ حسد کی وجہ سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کون کون سے سٹیپس لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حسد ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور ایک اور ان کی حدیث ہے کہ حسد دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی شیپ کر دیتا ہے دین کی۔ چلو یوسف کو قتل کر دو، اس سے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ کام کرنے کے بعد نیک بن کر رہنا، یعنی اندر معلوم ہے کہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، احساس ہے اس بات کا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ نیک بن جانا۔ کہتے ہیں نا پہلے گناہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس پر ان میں ایک بولا، یعنی ان سارے بھائیوں میں سے ایک بولا، اور کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑا بھائی تھا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال دے گا۔ یعنی یہ پلاننگ ہوئی ہے اب ساری، کہ کیا پلاننگ ہوئی ہے کہ قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، ہماری جان تو چھوٹ جائے گی، تو کوئی قافلہ آئے گا تو اس کو اٹھا لے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، اب یہ پلاننگ تو کر دی، اب ٹائم آتا ہے ایگزیکیوشن کا، یہ پلان کے اوپر عمل کیسے ہوگا، تو عمل کیسے کرتے ہیں۔ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یعنی ایک جذباتی طرح کا نا سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ کھا پی لے گا اور کھیل کود سے دل بھی بہلا دے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو،
کیونکہ فادر کو اپنے اچھی طریقے سے پتا ہے کیونکہ اولاد کیسی ہے. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ایسے بھیڑیے نے کھا لیا جب کہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے. حضرت یوسف کے والد جو ہیں حضرت یعقوب انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائے جب تم اس سے غافل ہو. یہ دونوں چیزیں ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے پھر انہی دو چیزوں کو استعمال کیا ان کے بھائیوں نے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں. اور ہم نے یوسف کو وحی کی, یعنی اب اندھے کنویں میں چھوڑ دیا, پھینک دیا. ہم نے یوسف کو وحی کی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتلائے گا. یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے, یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مستقبل میں کیا رزلٹ نکلنے والا ہے. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. یعنی آپ دیکھیں جو اوپر بات کی نا, آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیج دیتے, آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے. نیچے وہی والی بات, آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. وہی دوبارہ سے نفسیاتی پریشر. اور یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر اس کے باپ نے کہا کیا کہا؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یعنی اصل بات پتہ چل گئی ہے لیکن پھر بھی صبر کر رہے ہیں. کیا حکمت ہے ان بچوں کو, اتنا بڑا جتھا ہے ان کو نہیں بتا کے, مطلب بزرگ ہو چکے ہیں بوڑھے ہیں ان کو نہیں بتا رہے کہ مجھے پتا ہے یہ تم نے کیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ اولاد کو بتایا جائے نا کہ مجھے پتا ہے یہ تم نے یہ کیا ہے تو آگے سے اور ڈھیٹ ہو جاتی ہیں. پہلے وہ تھوڑی سی وہ جو حیا ہوتی ہے نا وہ حیا کا فیکٹر بھی ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قمیض پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے ہیں نا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ پہلے بھیڑیے نے حضرت یوسف سے کہا ہو کہ اب پہلے تم اپنی قمیض اتارو پھر میں تمہیں کھاؤں گا. تو اس کے اوپر بھی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے تھیں. اگر بھیڑیے نے حملہ کیا تو اس پہ کیا تھا, صرف خون لگا کے لے کے آئے ہیں. اچھا جی, صبر, کیونکہ صبر کی بات ہوئی تو امام سوری فرماتے ہیں کہ 3 باتیں صبر ہیں. اپنی تکلیف کسی سے بیان نہ کرنا, اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا, اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا. میں تو بڑا پارسا ہوں, بس مجھ پہ یہ پرابلم آ گئی, اب میں صبر کروں گا, یہ نہیں کرنا. فجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا, آیت نمبر 19. ادھر ایک قافلہ آیا, اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. یعنی ایک ایسا شخص جس کی پانی لانے کی ڈیوٹی تھی وہ ان کو آگے بھیج دیا, خود قافلہ پیچھے تھا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے, کیونکہ چوری کا مال تھا نا. جو چوری کے کپڑے ڈانگوں کے گاز ہوتے ہیں, تو چوری کا مال تھا, ان کو تو جتنے بھی پیسے مل جانے تھے وہ ان کو تو ٹھیک تھے. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ کس کو بیچ رہے ہیں. مصر کے بازار میں بیچا تھا انہوں نے جا کے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا, کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. شروع میں کیا کہا, کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا تھا تو کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینے لگا ہے, وہ آپ کو باتوں کی تہ میں پہنچنا سکھائے گا, خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, اور اپنی نعمت آپ کے اوپر تمام کرے گا. اس ساری چیزوں کی ٹریننگ اب ایک فلسطین کے گاؤں میں تو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو کچھ اچھا انسٹیٹیوشن چاہیے جہاں پہ ٹریننگ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا, یعنی یہ اللہ کا پلان ہے نا, اللہ کا پلان بڑا غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اب کیا تھا کہ وہ جس شخص کے ہاں تھا نا, ہاں گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام, وہ وہاں کا منسٹر تھا.
جو جو اس کو عزیز کہا گیا، عزیز اس کا نام نہیں تھا بلکہ رینک یا عہدے کے مطابق اس کو عزیز کہا جاتا تھا۔ تو اب وہاں پہ بہت سارے اس کے گھر میں بہت سارے لوگ آتے تھے، اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ پھر سلطنت کے امور پر بات چیت ہوتی تھی، وہ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سنتے تھے، تو اس طرح سے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آیت نمبر 22۔ اب جو ہے ایک حصہ ہے عزیز کی بیوی کی سازش۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقال حیت لک، اور بولی آ جاؤ یوسف۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے کہ میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی میرے رب مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے، اس نے مجھے اتنا علم دیا، اتنی حکمت دے رہا ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کام تو وہی کرے گا جو ناشکرا ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتا۔ یعنی وہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پیش قدمی کی غلط ارادے کو لے کر۔ اب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی ایک لمحے کے لیے ایک کمزوری آئی جو یہ آیت بتاتی ہے، لیکن فوراً سنبھل گئے۔ جیسے ہی ان کو وہ سمجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی وہ ان کے سامنے آئی، یعنی تھوڑا تھوڑا سا وہ قدم لٹکانے کے بعد فوراً ہی سنبھل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، 2 سیکنڈ ویٹ کیجیے گا۔ جی، تو یہ جو ہے نا، اس حصے کو آپ نے لکھنا ہے عزیز کی بیوی کی سازش، اور پہلے حصے کے بعد دوسرا حصہ بھی لکھ لیجیے، بھائیوں کی سازش۔ سوری آئی فارگاٹ ٹو ٹیل، پہلا تھا یوسف کا خواب، دوسرا حصہ تھا بھائیوں کی سازش، اور تیسرا تھا عزیز کی بیوی کی سازش جو اس نے یہ والی سازش کی ہے۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، اب جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ تو یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور آگے دروازہ آ گیا، اور دروازہ کھلا ہے تو آگے کیا تھا، اس عورت کا شوہر کھڑا تھا جو کہ عزیز تھا۔ اب اس نے فوراً پینترا بدلا، اس عورت نے کیا کہا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس سے سخت عذاب دیا جائے؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، آیت نمبر 26۔ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت نے اپنے کنبہ والوں اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے، تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے میں درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا کیا عالم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وقال نسوة فی مدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی۔ یہاں سے چوتھا پارٹ شروع ہوگا، مصر کی جو دوسری خواتین ہیں ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پہ متوجہ ہونا، 4th پارٹ۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ وہی خواتین والا مزاج کہ وہ پھیل رہی ہیں باتیں، آپ جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے۔
اور کیونکہ وہ ان باتوں میں مزہ بہت آتا ہے نا اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہوئے، تو یہ چل رہی ہے پھر باتیں. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا. کس نے سنی؟ عزیز کی بیوی نے یہ والی باتیں سنی کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے بلا لیا، ان سب کو دعوت پہ بلا لیا. ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملہ پر تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. یعنی اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے، بے باک انداز میں کانفیڈنٹلی بتا رہی ہے، بلکہ اس کو ایک کہتے ہیں نا برتری کے طور پہ بتا رہی ہے کہ یہ میں نے کام کیا تھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنُنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا، آیت نمبر 32 ہے، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، آیت نمبر 33. یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور جانتا ہے. پھر ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. اب یہاں سے ففتھ پارٹ شروع ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں، اب جیل میں پہنچ گئے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دی، حالانکہ وہ سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ بے قصور ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن انہوں نے اپنی خواتین کو مردے الزام ٹھہرانے کے بجائے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا. یعنی جو بے ایمان حکمران ہوتے ہیں ان کا یہ پرانا کھیل ہے کہ وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرتے ہیں اور دوسروں کو قربانی کا بکرا چڑھا دیتے ہیں. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، اب پھر خوابوں کا تذکرہ، میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلی، آیت نمبر 37. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. کون سا علم؟ یہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے تو آتا ہے، بڑی اچھی تعبیریں بتاتا ہوں میں، نہیں، یہ نہیں کہا یہ علم مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ انہی پیغمبروں کا ذکر تھا شروع میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بات کر رہے تھے کہ انہی کی لیگیسی کو تم پورا کرو گے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تو ان کو نا کھانے سے پہلے نا یہ موقع انہوں نے غنیمت جاننا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ کیونکہ دونوں سننے کے موڈ میں، اب انہوں نے اپنے خواب بتا دیے نا، اب دونوں سننے کے موڈ میں ہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی کہ اس وقت انہوں نے یہ بات کی جو درست وقت تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے یعنی توحید کا پیغام پہنچایا، اور یہ بھی کہا کہ شرک جو ہے وہ ناشکرے لوگ شرک کیا کرتے ہیں. اب پھر ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کو تو یہاں رہتے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا تھا، مصر میں رہتے ہوئے. تو ابھی تک آپ دیکھیے کہ وہاں پہ تو سارے کا سارا ماحول ہی کچھ اور ہے، مطلب کہ کوئی دین والی بات تو نہیں ہے مصر کے اندر. جس طریقے سے خواتین جو کچھ کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو حکمران طبقہ ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے، تو اس سے تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کسی دین کے اوپر ہے. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ باتیں کیسے مطلب اب وہ اس طرح کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ تو یہ
वही उसी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात की है, और जो उनके बचपन में जो उनसे बात करते थे वो अभी तक उनके माइंड में थी, और उन्हीं बातों के फल फूल निकल रहे हैं जो अभी तक वो अपने दीन के ऊपर कायम है। और इस तरह के माहौल में रहकर भी वो इस माहौल का हिस्सा नहीं बने, बल्कि अलग हैं बिल्कुल। तो हमें भी अपने बच्चों को सही और गलत बचपन से बताते रहना चाहिए इस बात की वो उम्मीद रखे बगैर कि कई दफा हम सोचते हैं ना, बच्चों से बात करते रहते हैं, ये सुनते नहीं है हमारी बात, वो बातें उनके माइंड में स्टोर हो रही होती हैं, और ट्रस्ट मी कि वो बातें निकलती हैं उसके बाद जाके, जब सिचुएशन होती है, अगर वालिदैन ने कोई नसीहत की होगी, वो सिचुएशन के ऊपर जाके वो बात निकल आती है भाई, और बच्चों को फायदा हो जाता है। या साहिब या साहिब यस्सिजनी अरबाब मुतफरिकून खैरुन अमिल्लाहु वाहिदुल कहार। ए जिंदान के साथियों, तुम खुद ही सोचो, बहुत से मुतफरिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? उसको छोड़कर तुम जिसकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है, बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने रखती हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई। फरमा रवाई का इक़्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही ठीक सीधा तरीके जिंदगी है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ए जिंदान के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने मालिक को शराब पिलाएगा, और रहा दूसरा तो इसे सूली चढ़ाया जाएगा, और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। तो आप देखिए कि फिर वही बात कि आखिर में उनको ना उनके ख्वाबों की ताबीर बताइए, जिसमें एक की ताबीर क्या बताइए कि तुम अपने मालिक को शराब पिलाओगे, और दूसरा जो है वो सूली चढ़ा दिया जाएगा। फिर इनमें से जिनके मुतालिक वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंदा रब्बिक, आयत नंबर 42। फिर इनमें से जिसके मुतालिक ख्याल था कि ये रहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा अपने मालिक से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने मालिक से इसका जिक्र करना भूल गया, और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। वो शख्स जो था वो अजीजे मिस्र का गुलाम था, या आप कह सकते हैं मुलाजिम था, जो उसको शराब पिलाया करता था। उस पे कुछ इल्जाम था, किसी तरह का कोई इल्जाम था जिसकी वजह से उसको जेल में भेजा गया। फिर वो इल्जाम क्लियर हो गया तो वो वापस चला गया। तो चूंकि वो बादशाह का करीबी था, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम बात करना अपने बादशाह से जो तुम्हारा मालिक है, और यही कहा होगा कि तुम मेरे बारे में उनको बताना, और उनको पता चले कि मैं बेगुनाह जो है वो जेल काट रहा हूँ। लेकिन वो भूल गया, और कई साल यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में पड़े रहे। कहा जाता है कि ये 9 साल से लेके 14 साल तक का अरसा था जिसमें वो कैद में रहे। अब यहाँ से ना पार्ट 6 है, बादशाह का ख्वाब। एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। बालें क्या होती हैं? समझ रहे हैं कि सिट्टा जैसे होता है। ए अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं, हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। यानी वो जो ख्वाबों की 3 किस्में हमने पढ़ी थी ना, आखिरी वाली वो है जो हमारे ख्यालात होते हैं, तो ख्यालात में हम कभी परेशान होते हैं, कभी खुश होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो ऐसा इसी तरह की कंडीशन का कोई ख्वाब है, और इनकी कोई ताबीर नहीं होती इस तरह से। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था, इससे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई। उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। अब वो कैद खाने में यूसुफ के पास आता है, आयत नंबर 46। यूसुफु अय्युहस सिद्दीकु अफ्तिना फी सबई बकरातिन सिमानी याकुलुहुन्ना सबउ इजाफ। उसने कहा, यूसुफ, ए सच्चे दोस्त, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी हैं। शायद कि मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं, शायद कि वो जान लें। यानी क्या, मे भी ये जान ख्वाब की ताबीर जान लें, ये मतलब भी हो सकता है, और ये भी जान लें कि तुम कितने सच्चे और रास्तबाज इंसान हो, और तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या इल्म दिया है, और तुम बगैर किसी कसूर के जेल में बंद हो। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। हम में से कोई होता तो हमने क्या कहना था? नहीं पता था। इतने अरसे बाद तुम्हें याद आई है मेरी, अब तुम पे मुसीबत आ गई है, तो अब तुम्हें मेरी याद आ गई है, अब जाओ अपनी मुसीबत को खुद ही गले लगाओ। लेकिन ये कौन है? ये है पैगंबराना इखलाक। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो, इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो,
باقی کو اس کے بالوں میں رہنے دو، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا۔ اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی ہو جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ یعنی صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، ساتھ میں کرائسس مینجمنٹ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تم پہ کام آنے والا ہے، قحط آنے والا ہے اتنے سالوں کا، اس کا انتظام بھی بتا دیا کہ اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ یہاں سے نا 7واں پارٹ شروع ہوگا، حضرت یوسف کا جیل سے نکلنا۔ وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے عزیز کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی ایک طرح کا وہ داغ تو لگا ہوا ہے تو پہلے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم یوسف کو رجھانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ قولا، آیت نمبر 51، قولا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو انہوں نے کیا کہا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، یہ 8واں حصہ ہے۔ مصری عورتوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، کیا حاشا للہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یہ 8واں حصہ ہے عزیز کی بیوی کا اعتراف جرم۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ تو نبی جو ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی کبھی خیانت نہیں کر سکتا کیونکہ نبی امین ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ یوسف تو جاری رہے گی لیکن ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ اس کا اختتام پھر کل کریں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوئی تو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا بیٹھنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے حق میں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دائیں ہاتھ کے اعمال نامے کا حصہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب سے بہترین ہدایت حاصل کریں اور اس ہدایت کے اوپر عمل بھی کریں۔ اللہم تقبل منا، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔